گزشتہ ہفتے کے کچھ ایام ارض مقدسہ سرزمین انبیاء شام، جس کا موجودہ نام سیریا ہے، وہاں گزارنے کا موقع اور شرف حاصل ہوا۔ یہاں جو لوگ بستے ہیں ان میں کثرت کے ساتھ لوگوں کا نسب نامہ کسی نہ کسی پیغمبر سے ملتا ہے، تو اس وجہ سے ان میں صبر، حوصلہ، متانت، سنجیدگی اور ظاہری صوری حسن، جمال، خوبصورتی، زبان و بیان کی فصاحت، یہ سب کچھ ان کو ورثے میں ملا ہے۔ اور آج ارض مقدس شام بہت ابتلا میں ہے۔ اس وقت سخت سردی کا موسم ہے اور وہ جس طرح سے گزارا کر رہے ہیں انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ باب الہوا کے ذریعے سے ہم شام میں داخل ہوئے تھے۔ شام کا علاقہ ادلب ہے، اس کا شہر سرمدہ اور اس کے نواح میں مشہد الروحین میں ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام گزشتہ کئی سالوں سے اللہ نے ہمیں ایک رہائشی منصوبے کی توفیق عطا کی تھی، تو ان مکانات کو دیکھنے کے لیے اور وہاں جو لوگ آباد ہیں ان سے ملنے کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے۔ اور دوسرے مرحلے میں 40-45 کلومیٹر آگے خیمہ بستیاں ہیں، اور تقریباً 10 خیمہ بستیوں کے لیے اللہ نے کچھ توفیق دی تھی، تو ہم اس کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ زبان بھی تھوڑی ساتھ نہیں دیتی کہ میں کہوں کہ ہم ان کی مدد کرنے گئے تھے، وہ تو خود پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور بڑے صابر اور شاکر لوگ میں نے دیکھے ہیں، اور بہت بری حالت ہے۔ دلدل بنی ہے زمین میں بارشوں کی وجہ سے، بعض علاقوں پہ برف باری ہو رہی ہے، اور تا حد نظر خیمے ہی خیمے ہیں جہاں انسانیت سسک رہی ہے۔ کچھ خیمے ہیں وہاں صرف بچے ہیں، بیوگان ہیں، بوڑھے بچ گئے، جوان بہت کم دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ شہید کر دیے گئے۔ ایسے کئی بچوں سے ہمیں ملے کہ جن کے خاندان کا کوئی فرد بھی زندہ نہیں تھا۔ کئی بچے ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا تھا، اور کچھ بچے ہیں کہ وہ دیواروں کی طرف مسلسل دیکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی درد کی کیفیت ہے۔ وہ کوئی مفلوق الحال نہیں تھے، اچھے گھروں کے بچے تھے، ماں باپ ان کا لاڈ دیکھتے تھے، ان کا پیار دیکھتے تھے، اور آج وہ خیموں میں پڑے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کچھ بچے تو مجھے بھولتے نہیں ہیں۔ کچھ بچے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، چپ چپیتے آ جاندے نے، ساری وسطی ٹا جاندے نے۔ کچھ منظر ہوتے ہیں جو الفاظ کے ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں، اس کا نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ مناظر جو آنکھیں دیکھتی ہیں ان کو بیان کرنے سے زبانیں قاصر ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے جب کہ ہم کلام ہو رہا ہوں تو میری روح بھی ان خیموں کے بیچوں بیچ کہیں بھٹک رہی ہے، اور میرے خیال بھی وہیں ان بچوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میں بات آپ سے کر رہا ہوں، اور میری تمام تر توجہات اور میری تمام، کیا میں کہوں، میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کے درد کی تصویر کھینچ کے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بارگاہ عزت میں دعا ہے اللہ اس امت کے لیے رحم فرما۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی ایک ایک سانس کو حضور کی امت کے لیے وقف کرو۔ یہ طے کر لو کہ ہم ساری زندگی حضور علیہ السلام کی امت کے مجبور اور لاچار لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی استطاعت کے ساتھ پوری زندگی بسر کریں گے۔ اللہ نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہوا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کتنی آسودگی ہے، ہمیں 3 وقت کا برابر کھانا نصیب ہے۔ تو یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے لیے اب نہیں سوچنا، ہم نے حضور کی امت کے لیے سوچنا ہے۔ اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو میرے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ اگر حضور علیہ السلام کی امت سے پیار کریں تو کتنی شفقت سے حضور نوازیں گے۔ تو کاش آسودہ لوگ اس کو سمجھیں، اس میں ایک اتنی طمانیت بھی ملتی ہے ان کاموں میں، آپ کو اتنا سکون قلب ملتا ہے۔ جب آپ محبت کرتے ہیں تو یتیم آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے اور اس کو آپ کو دیکھ کر کے 2 لمحوں کے لیے آسودگی ملتی ہے، تو آپ کو نہیں اندازہ کہ عرش سے کتنی رحمتیں اترتی ہیں، کتنا کرم آپ پر برستا ہے، اور آپ کو کس قدر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ نصیب کرے اور ہمیں جو ہے وہ اس امت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی عزم کریں کہ ساری زندگی حضور کے نام پہ، ساری زندگی حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام کے لیے بسر کریں گے۔ یہ مشت خاکام آ جائیں حضور کی، کل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو شرمندگی سے بچ جائیں۔